الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر ہم شریک ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہمارا بنا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ہم ہر اتوار والے دن اس وقت یہاں جمع ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی جو ہے واجب ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جمع ہوتے ہیں، اور کوئی ہمارا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نیتوں کو جو ہے وہ خالص رکھے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کو خالص نیت کے ساتھ سیکھیں اور عمل کی نیت سے سیکھیں، کہ جب ہم اس کو سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے عمل میں بھی درستی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک درخواست جو میں ہمیشہ ہی طلبہ سے کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اکثر طلباء نے تو یہ کام کر لیا ہوگا، کہ اپنا ایک مصحف جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں، کلاس میں کوئی بچے ہوتے ہیں کسی بھی کلاس کے، 6ٹھی 7ویں 8ویں کی کلاس میں، تو ہر بچے کے پاس اپنی کتاب ہوتی ہے۔ اردو کی کتاب ہے تو ہر بچے کے پاس اپنی اردو کی کتاب ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ سارے مل کے چلو ایک ہی اردو کی کتاب سے پڑھ لیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو گھر ہے، تو گھر کے اندر آپ کا ایک اپنا مصحف جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، جو آپ کا اپنا مصحف ہونا چاہیے، جس میں آپ کبھی کوئی نشان لگا لیں، کبھی کوئی نوٹ لکھ لیں، کبھی کوئی چیز لکھ لیں، کبھی کوئی آیت آپ کو پیاری لگ جائے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں، تو وہ پورا ایک آپ کو جو ہے، ویسے تو ساری آیات پیاری ہے ماشاءاللہ، لیکن کبھی کوئی ایسی آیت کہتے یار یہ تو ہے نا، یہ مجھے یاد کرنی ہے، یاد رکھنی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس، جب آپ کا اپنا مصحف ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ یہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو لہذا آپ ایک اپنا مصحف رکھیں، ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، ایک ڈائری ہونی چاہیے، یا کوئی نوٹ بک ہونی چاہیے، پینسل ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کلاس میں رکھا کریں، یعنی پورا آپ بے شک گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے یہ کلاس آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو کلاس کا انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں نا، تو جو کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کہ کوئی کاپی ہو، پینسل ہو، اور اس میں کوئی کتاب ہو، کتاب تو قرآن ہے ہماری، تو کاپی ہو، پینسل ہو، نوٹ ہو رہی ہوں چیزیں، کوئی سوال ہو تو پھر آپ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ پورا آپ نے کوشش کر کے اس کو خود جو ہے نا وہ کلاس روم انوائرمنٹ بنانا ہے۔ تو یہ جو آن لائن تعلیم ہوتی ہے، اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کہ بس ایسے رضائی میں لیٹے ہیں تو سن رہے ہیں، اور ایسے پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں تو سن رہے ہیں۔ تو نہیں، پورا آپ نے قرآن حکیم کا ویسے بھی ادب ہے کہ جب پڑھا جائے تو اس کو مؤدبانہ انداز میں جو ہے وہ سنا جائے۔ تو بہرحال چلیں، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 تک ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلے جو ہمارا تقریباً قرآن حکیم جو ہم نے پڑھا ہے، وہ ساری ویڈیوز ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آپ ویڈیوز کے سیکشن میں جائیں تو جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے وہاں انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو یہاں پر اب جو ہے وہ ہم آیت نمبر 15 سے آغاز کر رہے ہیں، اور اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول،
یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو واضح کرتے ہیں تم پر بہت سی باتیں جنہیں تم چھپا رہے تھے کتاب میں۔ یہ تورات کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے چھپائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن میں تو ہر چیز جو ہے وہ کھل کے واضح انداز میں دوبارہ جو ہے وہ بیان ہوگی۔ تو واضح کرتے ہیں تم پر وہ بہت سی چیزیں جنہیں تم تخفون من الکتاب، چھپا رہے تھے کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر بھی کرتے ہیں بہت ساری باتوں کو، یعنی بعض چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ اب یہاں جو لفظ نور آیا تو اس کی وضاحت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اس کا ترجمہ کیا گیا کہ نور بمعنی قرآن ہی ہے، کہ یعنی نور آ گیا یعنی قرآن مبین، یا اس کا ایک ترجمہ کیا گیا کہ تمہارے پاس آگے نور، نور سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کی۔ تو دونوں جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، دونوں جو ہے وہ ممکنات ہیں، دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور نور سے مراد جو ہے وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی نور یعنی کتاب مبین، ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین۔ تو دونوں ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایک واضح کتاب۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتے ہیں اللہ اس کے ذریعے ان کو جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو جو بھی آج میں اور آپ بھی ہدایت کی طلبگار ہے، تو اگر میں اور آپ ہدایت کے طلبگار ہیں تو ہمارے لیے جو کتاب ہدایت ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ اسی کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنا ہے۔ تو سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق سے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ الظلمات جو ہے وہ جمع میں آتا ہے، النور جو ہے وہ واحد میں آتا ہے۔ تاریکیاں بہت ہیں، کوئی شرک کی تاریکیاں ہیں، کوئی اور کسی قسم کی تاریکیاں، جہالتیں بہت ہیں، تو کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی اور کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، تو لہٰذا ظلمات بہت ہیں، وہ جمع میں آتے ہیں۔ البتہ نور جو ہے، روشنی جو ہے، لائٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہدایت ایک ہی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتے ہیں انہیں سیدھے راستے کی۔ تو یہ قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مل کے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہدایت کی طرف لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بات آ رہی ہے کہ کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہی خدا ہے۔ کچھ عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے زمین پر آ گئے، معاذ اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم کا روپ دھار کے زمین پہ آ گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو۔ تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو، دونوں کو یہاں سے بڑا سخت ہلاک کر دے، تو پھر کون ہے جو اللہ سے ان کو بچا سکے گا؟ تو وہ معاذ اللہ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، لیکن بہرحال وہ خدا نہیں ہے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کو ہلاک کر دے، تو پھر کون ہے جو اس کو جو ہے وہ روک سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی زمین کی بھی، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ سب کو چلاتا رہے، اس کی مرضی سب کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ساری زمین و آسمان کو ختم کر دے، اس کی مرضی، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح جو ہے وہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب جو ہے یہ جو بھی امت ہوتی ہے تو وہ اس کو یہ ایک زوم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی محبوب امت ہے، اور محبوب ہوتی ہے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی محبوب بن جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو مرضی کریں، جھوٹ بولے، چوریاں کریں، بےمانیاں کریں، دھوکے کریں، فراڈ کریں، جو بھی کریں، ہم تو محبوب ہیں، ہمیں جو ہے وہ کیا ہونا ہے، ہم تو محبوب کی امت میں سے ہیں، ہم تو محبوب ہیں۔ تو وہ جو ہے اس کا ایک اللہ تعالیٰ نقشہ دکھا رہے ہیں کہ یہود بھی یہی سمجھتے تھے، عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے، اور آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو رسولوں کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک بھی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسحاق کی اولاد ہے، یعقوب کی اولاد ہے، یوسف کی اولاد میں سے ہیں، موسیٰ کی اولاد میں سے ہیں، تو انبیاء کے بیٹے ہیں یہ۔ تو انبیاء کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا جو ہے نا، ہمارا بڑا مقام ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہیں۔ تو نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اور ہم تو اس کے بڑے محبوب ہیں، تو لہٰذا ہم جو بھی مرضی کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بس یہ اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے گا نہیں، ڈالے گا بھی تو بس ایام معدودات، گنتی کے دو چار دن ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر ڈالیں گے، پھر ہمیں جو ہے وہ نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ واحباؤ، ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، بیٹے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس کے بڑے محبوب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات لے کے آ رہے ہیں کل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے، وہ کیوں تمہیں جو ہے وہ عذاب دیتا رہا ہے؟ پھر یعنی اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں عذاب جو ہے وہ کیوں دیتا رہا ہے؟ اور ان کے اوپر جو عذاب کے کوڑے برسے ہیں، وہ اگر آپ بس اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، اور پھر وہ وہی بات ہے کہ نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو نوٹ بک آپ کے پاس ہو تو اس کے اوپر نوٹ کریں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 1300 قبل مسیح کی شخصیت ہے، یعنی آج سے 2025 میں ہم جی رہے ہیں تو اس میں 1300 سال مزید ایڈ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 1300 سال قبل مسیح کی شخصیت ہے، داؤد علیہ السلام صرف 1000 قبل مسیح کی شخصیت ہے۔ تو ان کے اوپر جو عذاب کا پہلا کوڑا برسا ہے وہ 587 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں جو ہے وہ برسا ہے، اور بخت نصر نے جب ان کے اوپر حملہ کیا ہے یروشلم کے اوپر، تو 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور 6 لاکھ یہودیوں کو اپنے ساتھ وہ قیدی بنا کے جو ہے وہ عراق لے گیا۔ تو لہٰذا یہ اتنا بڑا عذاب کا جو کوڑا برسا ہے، تو تم بتاؤ، تم تو اللہ کے بیٹے ہو، تم تو اللہ کے بڑا پسندیدہ ہو، تو تمہارے اوپر یہ اتنا بڑا عذاب کا کوڑا جو ہے وہ کیوں برسا؟ تو یہ پہلا کوڑا تھا جو ان کے اوپر عذاب کا برسا ہے 587 قبل مسیح میں۔ دوسرا کوڑا ان کے اوپر برسا پھر 70 عیسوی کے اندر، جب ٹائٹس رومی آیا ہے اور اس نے جو ان کے اوپر حملہ کیا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور باقی جو یہودی تھے ان کو نکال دیا، دیس نکالا دے دیا، ان کو کہا کہ تم یہاں رہ نہیں سکتے، یہاں سے بس تم دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اور سن 70 عیسوی کے اندر جو ہے یہ یہودیوں کو جو ہے یہ یروشلم سے نکالا گیا، فلسطین سے نکالا گیا، اور تقریباً یہ 1900 برس جو ہے یہ پھر پوری دنیا میں بھٹکتے رہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، پوری دنیا کے اندر یہ بھٹکتے رہے، یہ واپس اپنے دیش نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ پھر فلسطین کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ حکمران بنا، جیسے ہمارے ہاں برطانیہ آ گیا تھا، ایسے ہی فلسطین جو ہے وہاں پر بھی برطانیہ آ گیا تھا۔ تو لارڈ وہاں جو تھا وہ 1917 میں وہاں جو ہے وہ پہلی دفعہ بالفور، ایک ان کا وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا، تو بالفور نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ یہودی جو ہے وہ فلسطین کے اندر زمین جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر زمینیں جو ہے وہ خریدنا شروع کر دی 1917 میں، 1917 میں بالفور ڈکلریشن یہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 2000 سال یہ جو ہے وہ زمین سے باہر ہے۔ 1948 میں پھر وہ زمینیں خرید کے بہت زمینیں خرید لی تھی، تو 1948 میں اسرائیل بنا لیا، اور 1967 کے اندر پھر جو وار ہوئی ہے اس کے اندر پھر مسجد اقصی بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر یہودیوں کے قبضے میں جو ہے وہ چلی گئی۔
تو لہٰذا یہ 1970 عیسوی سے نکالے گئے تھے، 1967 میں دوبارہ جو ہے وہ داخل ہوئے. تو 1900 برس یہ ذلیل و خوار ہو کے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بھٹکتے رہے ہیں. اور اس آج سے 100 سال پہلے دیکھ لے تو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ تقریباً کہتے ہیں 4 ملین 4,40,00,000 یہودیوں کو جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا، یا 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا تھا. تو لہٰذا اگر تم اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ہو، اتنے چاہتے ہو، تو بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے. کل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی پوچھیے کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا رہتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں. تو مخلوق ہو تم اللہ تعالیٰ کی، اچھے کام کرو گے ہاں اللہ خوش ہوگا، تم غلط کام کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو جو اس نے پیدا کیے. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ کی ہے. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بات ان کو بھی یاد کرائی جاتی ہے، یہ بات ہمیں بھی جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، میرا بھی مالک اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے. اور زمین و آسمان کا بادشاہ مالک حقیقی وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس رسول، ہمارے رسول، رسولنا ہمارے رسول. یبین لکم، وہ واضح کرتے ہیں تم پر. اور کیا واضح کرتے ہیں؟ یعنی مراد احکام شریعت، جو شریعت ہے اس کو واضح کرتے ہیں. علی فترۃ من الرسل، ایک وقفے کے بعد رسولوں کی آمد میں. اور یہ وقفہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 500 برس کا وقفہ ہے. 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھایا گیا. 1 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے، یا 25 دسمبر 1 قبل مسیح میں. اصل میں وہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو یوم پیدائش ہے وہ 1 قبل مسیح ہے اور 25 دسمبر ہے، اسی لیے وہ 25 دسمبر کو ان کی وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں 33 برس کی عمر میں، بہرحال سبھی یہ کہتے ہیں 33 برس کی عمر میں یا 33 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اب اس کے بعد پھر کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر 570 عیسوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 610 عیسوی کے اندر جا کے پھر فرشتہ جو ہے وہ آیا وہی لے کر. تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 600 سال شاید بن جائیں گی. تو یہ 600 سال، 550 یا 600 سال کا جتنا بھی آپ ٹائم بنا لیں، 570 سے بنانا چاہیں تو اور بات ہے، 610 سے بنانا چاہیں تو پھر 40 سال کا فرق پڑ جائے گا. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر کوئی نبی کوئی رسول دنیا کے اندر موجود نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے کہ جب کوئی نبی کوئی رسول موجود نہیں تھے. تو علی فترۃ من الرسل، ایک وقفے کے بعد رسولوں کی آمد میں. اور یہ رسول جو ہے وہ کہ ان تقولو، کہ مبادہ تم یہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی خبردار کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تمہارے پاس، کہ مبادہ تم یہ کہو کہ بھائی اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہمیں بھی خبردار کرتا تو اے اللہ ہم بھی بڑے اچھے مومن ہوتے، ہم بھی بڑے ایمان والے ہوتے، ہم بھی ایمان لے آتے، ہم بھی یہ کرتے، ہم بھی وہ کرتے. تو آپ نے تو سارے رسول جو ہے نا وہ ادھر بنی اسرائیل میں بھیج دیے، تو ہماری طرف تو کوئی آئے نہیں. تو یا یہ کہ یہ تو خاص طور پر آپ کہیں کہ بنی اسرائیلی سے اگر بات ہو رہی ہے تو یا اہل الکتاب سے چونکہ بات شروع ہوئی ہے، تو لہٰذا اگر اس کو اسی کنٹیکسٹ میں رکھا جائے تو یہ کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی آئے نہیں، کوئی خوشخبری دینے والے، کوئی خبردار کرنے والے. ان تقولو، تم یہ کہو، ما جانا، نہیں آئے، من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والے نہ خبردار کرنے والے. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو اب آ گئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری دینے والے بھی، خبردار کرنے والے بھی. تو یہود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے. آپ یہودیوں کو دیکھیں تو یہ جب یہ ڈائسپورا ہوا ہے، جس کو 70 عیسوی میں، جو میں نے کہا کہ 70 عیسوی میں ان کو دیس نکالا دیا گیا ٹائٹس رومی نے، تو جب وہاں 70 عیسوی سے ان کا کعبہ گرایا گیا، ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو یہ پوری دنیا میں پھیلے. اور ان کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو ہے یہ آ کے آباد ہوئے ہیں
یہاں پر مدینے کے اندر یثرب کے اندر، اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، تو رات میں بھی یہ نشانیاں موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، وہ ایسی سرزمین کے اوپر ہجرت کر کے آئیں گے جو کھجوروں والی سرزمین ہوگی۔ تو لہٰذا یہ اس کھجوروں والی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے اور کہا کہ آخری نبی اور آخری رسول نے یہاں پر آنا ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پر موجود تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ایک بشیر و نذیر نبی نے آنا ہے، تو اب وہ آگے فقط جہاکم بشیر و نذیر، اور آگے تمہارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکاری ہو گئے۔ وہاں اسی لیے آئے تھے کہ ایمان لائیں گے، لیکن ایمان لانے سے انکاری ہو گئے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے ہیں، تو لہٰذا چونکہ یہ نبوت اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو لہٰذا وہ باغی ہو گئے، انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کچھ واقعات آ رہے ہیں، تو یہ آپ نوٹ کریں ان کو، یہ ساری چیزوں کو۔ تو بعض طلبہ کی طرف سے بڑی اچھی اچھی تجاویز آتی ہیں، تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ رکھ لیا جائے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا کوئی سوچیں کہ جو یہ کلاس ہو 1 گھنٹے کی، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ کوئی آن لائن ٹیسٹ ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے کہ بھائی یہ 5 سوال ہیں، ان کے ملٹیپل چوائسیز ہیں، تو ان کو فل کر کے آپ جو ہے نا وہ بھیج دیں، تو وہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ماشاءاللہ کتنا جو ہے وہ کلاس سن رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے، اور یہ پھر جو ہے وہ تاریخی واقعہ ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا تاریخ سمجھنی پڑے گی کہ یہ کب کا واقعہ ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں، مصریوں سے بچا کر، فرعونی پیچھے آئے ہیں، آگے سمندر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے، وہ سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کے نکل گئے، پیچھے آئے فرعونی، وہ غرق ہو گئے۔ اب آگے صحرا ہے، اب صحرا کے اندر تو ان کے اوپر بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ کی تو یہ پھر لاڈلے ہو گئے، اور لاڈ پیار کی وجہ سے یہ کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید بگڑ بھی گئے، تو لہٰذا اب تقریباً یہاں پر ان کو بہت نعمتیں دی گئی، یعنی من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو من و سلوہ نہیں کھانا، ہم نے تو وہ پیاز کھانا ہے، دال مسور کھانی ہے، ککڑی کھانی ہے، یہ چیزیں کھانی ہیں۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ سامنے فلسطین ہے، اس کے اوپر حملہ کرو، جب تم حملہ کرو گے وہاں قبضہ کر لو گے تو جو چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، یہ جو تم مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اب وہ واقعہ جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انبیاء، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء، اکثر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اندر سے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی ہزاروں کے اندر یہ تعداد بن جائے گی، اتنے انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ مبعوث کیے ہیں۔ تو اس جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہیں انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بنایا بادشاہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کو بادشاہت نہیں ملی تھی، بلکہ ممکن ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہاں پیچھے رہے تھے مصر کے اندر، ان کو بڑا ایک مقام حاصل تھا، تو ممکن ہے اس مقام کی طرف اشارہ ہو، یا ممکن ہے کہ ایک پیشن گوئی ہو کہ مستقبل میں تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی دے دے گا، لیکن بعد میں پھر ان کو بہت بڑی بڑی بادشاہتیں ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی بڑی بڑی بادشاہتیں ان کو ملی۔ تو اس جعل فیکم انبیاء، جب بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سے انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں بادشاہ بھی، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا کسی کو تمام جہان والوں نے، یعنی اتنا کچھ جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ اتنا انعام شاید کسی اور کے لیے کیا ہو۔ یہ جب وہاں سے نکلے ہیں مصر سے، 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، 6 لاکھ کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا کوئی مذاق نہیں ہے، پانی کا بندوبست کرنا، تو 6 لاکھ جب یہ نکلے ہیں تو سمندر کو پھاڑا، ایک یہ انعام، آگے آ گئے،
آگے جب آئے تو صحرا کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، تو گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ دوسرا انعام، پیاس لگی اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا جو ہے وہ ایک پتھر پہ مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، تیسرا انعام، کھانے پینے کا ان کو مسئلہ ہوا، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، چوتھا انعام، انعامات ہی انعامات ان کے اوپر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیے کہ اتنے انعام اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری قوم کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیے۔ تو وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ جو کچھ نہیں دیا تھا کسی کو جہان والوں میں سے، یعنی اتنی لاڈلی تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں رکھا تھا۔ اب جو ہے وہ انہوں نے جب کہا تھا کہ ہمیں تو یہ چاہیے، پیاس چاہیے، تو اب ان کو حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے، سامنے فلسطین ہے، اس کے اوپر تم حملہ کرو اور تم جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو جاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدس التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی یہ فلسطین کی سرزمین تھی، تو اس وقت چونکہ یہی امت مسلمہ تھی، یہی اسلام کے وارث تھے، یہی اللہ کے دین کے نمائندے تھے، لہٰذا اس جگہ کا چارج بھی انہی کے پاس تھا، تو لہٰذا کہا گیا کہ تم جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے بس داخل ہونا ہے، جیسے تم داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ تو کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ اتنی گارنٹیڈ ہے، تم بس داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پر مت پھر جانا اپنی پیٹھیں پھیر کر، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر ایسا کیا تو تم خسارے میں جانے والے ہو جاؤ گے، تو لہٰذا پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ میدان کے اندر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزات دکھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات سے نوازا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ بالکل اے اللہ، ہم جو ہے وہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اور گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ فتح ہوگی تو ہم ضرور جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، ابھی داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو ایک بڑی جنگجو قوم جو ہے وہ آباد ہے، بڑی سخت قوم، جبار قوم جو ہے وہ آباد ہے، زبردست لوگ آباد ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، تو ہم جو ہے وہ داخل نہیں ہونے والے، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل جائیں اس میں سے، وَفَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر بے شک ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ ایسا کیجئے، پہلے کوئی یہ گارنٹی دیجئے کہ وہ جو ہے نا دشمن ہمارے، وہ فلسطین چھوڑ کے خود ہی چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، تو کم از کم وہ وہاں موجود نہ ہوں، پھر ہم خالی شہر کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ ٹکا سا جواب دے دیا کہ بھائی ہم تو نہیں جانے والے، تو اب ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے ہوں گے۔ تو ایسے میں دو افراد اور آئے آگے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ، قال رجلان من الذین یخافون، اور کہا دو مردوں نے ان میں سے جو ڈر رہے تھے، ڈر کس سے رہے؟ اللہ سے ڈر رہتے تھے، انعم اللہ علیہما، انعام فرمایا تھا جن دونوں پر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دونوں ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ ایک تو کنفرم ہے کہ یوشع بن نون تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور دوسرے جو ہے وہ کالب بن یحنا ہے، یہ ممکن ہے کہ نبی ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ دو انعم اللہ علیہما سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں شاید نبی ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ آگے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو دو تھے، پہلے تو تیار تھے، تو لیکن جب قوم نے ٹکا سے جواب دے دیا تو یہ دو شخص آگے آئے اور انہوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، کہ بھائی تم تو صرف، یعنی وہ اب سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کہ بھائی تم نے صرف داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے فتح کی، تو تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے صرف داخل ہونا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی جو ہے وہ غالب ہونے والے ہوگے، یعنی یہاں تک گارنٹی دی گئی، بھائی صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ، جیسے تم دروازے سے داخل ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ فتح دے دے گا۔ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ان دونوں نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی تم جو ہے وہ کیوں پریشان ہو رہے، تم نے صرف داخل ہونا ہے، تم صرف داخل ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے
اب ان کی قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم تو وہاں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس کے اندر موجود ہیں، فاذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائیں، اور اگر اس میں یہ اضافہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں کہ اپنا یہ عصا بھی لے دیں۔ یہ عصا جو ہے نا یہ بڑا زبردست ہے، سمندر پہ آپ نے مارا تو 2 حصے میں ہو گیا، اور 5 پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو یہ اپنا عصا بھی لے دیں اور اس کو جو ہے اس شہر پہ ماریں تاکہ سب کا کوئی تیا پانچا ہو جائے، سب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، تم دونوں وہاں جا کے جنگ کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے، ہم تو نہیں جانے والے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی یہ دے دی ہوئی ہے کہ تم غالب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی کامران ہوگے، لیکن اتنی گارنٹی ملنے کے باوجود بھی قوم جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہی، تو کس کیفیت میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوں گے۔ تو کہا انہوں نے اس مایوسی کی کیفیت میں پھر یہ دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اب پریشان ہو گئی ڈپریشن میں کہ یہ میری قوم جو ہے یہ کیا بات کر رہی ہے، مایوس۔ نبی کے لیے شاید یہ الفاظ سارے مناسب نہ ہو، لیکن وہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے اتنے بدظن ہوئے کہ وہ پھر ان سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے، ہم دونوں جا سکتے ہیں تو چلو ہم دونوں چلے جاتے ہیں، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس ناہنجار قوم کے درمیان کہ اس کو اب ہم سے دور کر دے، ہم اس سے علیحدہ کر دے، ہم اب اس قوم کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیے نبی جو ہے نا وہ اپنی قوم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، ایک وہ قبطی کو قتل کر دیا تھا ایک بنی اسرائیلی کے لیے، وہ اس سے لڑ رہا تھا، وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے واقعہ۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ بھی جو ہے انہوں نے کہا یا اللہ ان سے اب جدائی ڈال دے۔ گو کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول نہیں کی گئی غالباً، اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے اور پھر ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اس نافرمان قوم سے جو ہے نا میرے لیے جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ پھر ان کے اوپر یہ زمین حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک، اب 40 سال یہ جو ہے وہ اسے فتح نہیں کر سکیں گے، اب 40 سال یہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہیں گے، اور جتنے یہ غلامی کے ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، جتنے یہ غلام ہیں، چونکہ یہ مصر میں پہلے پیدا ہوئے تھے، مصر میں جوان ہوئے تھے، مصر میں پہلے بڑے تھے، وہاں غلامی میں تھے، تو لہٰذا وہ غلامی کے اثرات جو ہے وہ ان کے اوپر تھے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ غلام جو ہے غلام کی کیا سوچ ہوتی ہے، وہ تو لڑتا نہیں ہے، تو لہٰذا غلامی کے اثرات جو ہے وہ ان کے اوپر تھے، تو لہٰذا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب 40 سال کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔ پھر 40 سال میں یہ ہوا تھا کہ 40 سال میں وہ سارے جو ہے وہ مر گئے تھے، اکثر و بیشتر ان میں سے وہ صحرا کی سختیاں برداشت نہ کر سکے، وہ مر گئے، ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھی، نئی اولادیں ہوئی، نئی نسل صحرا کے اندر پروان چڑھی، پھر اس نے پھر جہاد کیا یوشع بن نون کی قیادت میں، انہوں نے جو ہے وہ پھر 40 سال بعد فلسطین کو فتح کیا، لیکن وہ بھی پھر ایک تاریخ ہے کہ وہ جب فتح کر لیا تو بجائے اس کے کہ ایک حکومت بناتے انہوں نے پھر 12 حکومتیں بنا لی، یعنی پھر بھی جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوئی۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر بے شک یہ زمین حرام کی ہے ان کے اوپر 40 سال تک، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو افسوس نہ کیجیے گا اس فاسق قوم پر، اب جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے یہ اپنے ان کی حرکتیں ہیں، تو ان حرکتوں کی بنا پر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا، ظاہر بات ہے اب یہ مریں گے، تڑپیں گے، مریں گے، تو اب آپ نے ان کے اوپر افسوس جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو یہاں پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوتے، اور اب جو ہے وہ اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی، کہ ان کے درمیان کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ جو ہے وہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے انہیں خبر آدم کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی جو ہے قربانی وہ قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے جو ہے وہ قربانی اپنی پیش کی، ایک حابیل تھے اور دوسرا قابیل۔ تو جو حابیل تھے یہ اللہ تعالیٰ کے متقی انسان تھے، ان کی جو قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اور اس زمانے میں قبولیت کا کیا معیار ہوتا تھا؟ قبولیت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ آگ جو ہے وہ اوپر سے آتی تھی، اور آگ اوپر سے آ کے جو ہے وہ قربانی کو جو ہے وہ کھا جاتی تھی۔ تو جب آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو لہٰذا حابیل نے جب وہ قربانی پیش کی تو اس کو تو اس آگ نے جو ہے وہ آ کے کھا لیا، لیکن جب قابیل نے قربانی پیش کی تو وہ آگ جو ہے وہ نہیں آئی، تو اس کا مطلب تھا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قبول نہیں کی گئی دوسرے کی طرف سے۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اب قابیل نے کہا میں تو تمہیں ضرور جو ہے وہ قتل کر دوں گا، یعنی تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری قربانی جو ہے وہ کیوں قبول نہیں ہوئی، تو اس بنا پر اب میں جو ہے وہ تمہیں ضرور جو ہے وہ قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے متقین کی طرف سے جو ہے وہ قربانی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور شاید اس کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ڈرتا ہوگا، تو لہٰذا کہ یہ تمہاری طرف سے یہ نہیں ہوئی۔ تو قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بے شک قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی جو ہے وہ قربانی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے جو ہے وہ قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں ہوں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف کہ میں تجھے جو ہے وہ قتل کر دوں، یعنی تیرا اگر ارادہ بن بھی رہا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں تو اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں پاتا کہ میں جو ہے وہ تجھے قتل کر دوں، تو لہٰذا تو اگر یہ کام کرنا، کیونکہ اگر وہ بھی اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے اندر بھی ایک وہ جرم کے اندر شرکت آ جاتی کہ وہ اس کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اس کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اگلے کے لیے جرم کی جو ہے وہ شدت میں ذرا کمی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر تم جو ہے وہ مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں تو تمہیں جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے۔ انی ارید، میری تو یہ خواہش ہے، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ بے شک تو اٹھا لے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی۔ اس سے جو ہے وہ ہوگا کیا کہ جب تم مجھے قتل کرو گے تو لہٰذا ایک تو میرے قتل ناحق کا گناہ جو ہے وہ تمہارے کھاتے میں چلا جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ ایک ناحق انسان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو جب تمہارے کھاتے میں وہ گناہ جب چلا جائے گا تو دوسرا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ بھی تو حساب کتاب کریں گے نا، کہ اس وقت دنیا کے اندر شاید وہ جوڈیشری اور یہ، چونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو وہاں تو ابھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی اور دنیا کا پہلا قتل ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ دینا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب کتاب کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب یوں دیں گے کہ بھئی اس کے گناہ جو ہے نا، جو حابیل کے، وہ قابیل کے کھاتے میں ڈال دو، تو لہٰذا ایک تو وہ یہ گناہ اٹھا رہے کہ وہ قتل کر رہے حابیل کو، دوسرا وہ اس کے کھاتے میں یہ گناہ بھی آئے گا کہ حابیل کے جو گناہ ہیں وہ بھی قابیل کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا، جو ظالم لوگ ہیں ان کا یہی بدلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب بہرحال یہ جب بات ہوئی تو اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر تو آمادہ نہیں ہوا، تیار نہیں ہوا کہ بھائی قابیل جو ہے نا کہ فوراً جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیتا، ایک کشمکش جو ایک کشاکش جو ہے وہ اس کے اندر جاری رہی، لیکن پھر بالآخر وہ کشاکش جو ہے نا وہ شیطان جو ہے وہ غالب آیا اور وہ شیطانی سوچ جو ہے وہ غالب آئی اور اس نے جو ہے وہ پھر آمادہ کر لیا۔ الفاظ آئے
فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو آمادہ کر لیا قابیل کو اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر. یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس شش و پنج میں تھا، اس کشاکش میں تھا کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، لیکن پھر اس کے جی نے جو ہے نا اس کو آمادہ کر ہی لیا. فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اسے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پس قابیل ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی اس نے جب بھائی کو قتل کر دیا تو ظاہر بات ہے وہ پھر خسارے میں جان. ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے بھی خسارے ہے کہ بھائی کو قتل کر دیا، پھر وہ خود بھی پشیمان بھی ہوا، اب پریشان ہوا کہ یہ میں نے جو ہے وہ کیا کر. ظاہر بات انسان جو ہے نا وہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے تو وہ شش و پنج میں ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. پھر بالآخر شیطان جو ہے نا وہ اس سے وہ گناہ کروا دیتا ہے. جب شیطان اس سے وہ گناہ کروا دیتے ہیں تو پھر انسان پشیمان ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ میں نے کیوں کر لیا. تو لہٰذا جب اس نے بھی اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب وہ پشیمان ہوا کہ یہ میرے سے کام جو ہے وہ کیا ہو گیا. فاصبح من الخاسرین، وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں. فبعث اللہ غرابا، اب جب اس نے جو ہے وہ یہ کیا کہ بھائی کو قتل کر دیا، اب اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو بھائی کی ڈیڈ باڈی ہے اس کا کیا کرے، اس کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے نا وہ کہیں کوئی ٹھکانے لگائے یا اس کو کیسے جو ہے وہ ڈسپوز آف کرے. تو فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کوے کو، یبحث فی الارض، جو زمین کو کریدتا تھا، لیجوریہ ہو کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے قابیل کو کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش. تو اس میں یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہے کہ وہ دو کوے آئے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، جب مرا تو پھر اس نے زمین کھودی اور اس کوے کو جو مرا تھا وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دفنا دیا. ویسے کوا جو ہے ویسے ہی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سیانہ ہوتا ہے. تو آپ نے بچپن میں بھی وہ کہانی پڑھی تھی سیانہ کوا، تو یہ تب سے چلی آ رہی. آدم علیہ السلام کے زمانے کے کوا بھی جو ہے نا وہ سیانہ تھا. اس نے آ کے جو ہے وہ بتایا کہ بھائی اس لاش کو جو ہے وہ اب کیا کرنا ہے. تو لیجوریہ ہو کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے قابیل کو کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش. قال یا ویلتہ، اب اس نے کہا ہائے میری خرابی، یعنی اور وہ پشیمان ہوا، کہنے لگا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز ہوا اس سے بھی کہ میں ہوتا اس کوے جیسا. یعنی اتنی بھی میری جو ہے وہ سوچ نہیں تھی کہ جس طرح یہ کوا جو ہے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ چھپا لی ہے، تو میں بھی اس قابل ہوتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو، میری کامن سینس اتنی نہیں ہے، میری عقل اتنی نہیں، عقل ہوتی تو بھائی کو قتل ہی کیوں کرتا. تو لہٰذا وہ پریشان ہوا. فأواری سوءۃ اخیہ، تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش. فاصبح من النادمین، پر پھر وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے. من اجل ذالک، اسی بات کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے. یعنی ایک تو ہوتا ہے قتل ناحق، ایک پھر ہوتا ہے قتل حق. قتل حق کیا ہے؟ کسی نے قتل کر دیا تو جواب میں اس کو قتل کر دو، یا کوئی مرتد ہے تو اس کو قتل کر دو، کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کر دو. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ قتل حق ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا، یہ ہر طرح سے قتل کرنا، وہ قتل ناحق ہوتا ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کے لیے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے قتل کر دیا ہو تمام انسانوں کو. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے ایک انسان کا بھی قتل کرنا. کہ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ ایک انسان کا قتل کرنا ایسے ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کر دینا. اور یہ جو ہے یہ قتل جو ہے اس سے تمدن کی جو ہے وہ جڑ کٹتی ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے قتل سے. کوئی بھی سوسائٹی ہو، جتنی سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ ان کی گارنٹی ہوگی، ایک احترام مال، دوسرا احترام جان. تو مال جو ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، جان جو ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں، جتنی سوسائٹی جو ہے وہ کمزور ہوگی اتنا ہی مال بھی جو ہے اس کی حفاظت بھی جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی. چور ڈاکو آ کے آسانی سے اس کا مال لے جائیں گے.
اور جان بھی جو ہے وہ اتنی ہلکی ہو جائے گی، کوئی بھی آ کے کسی کو قتل کر کے چلا جائے گا۔ یہ سوسائٹی کی کمزور ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو بھی قتل کر دیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے قتل کیا انسانوں میں سب کے سب کو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندہ کیا جس نے بچایا کسی ایک جان کو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام جانوں کو جو ہے وہ اس نے سب کی سب جانوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی پھر بھی جو ہے وہ اتنا سب کچھ بتا دینے کے باوجود بھی بنی اسرائیلی جو ہے وہ اس کے باوجود وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے وہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہے کہ جو اسلامی ریاست ہوگی، جو بھی اسلامی ریاست ہوگی، اس کے اندر اگر کوئی شخص دہشت گردی کرتا ہے، دہشت پھیلاتا ہے، جیسے یہاں بات آئی قتل کی بات آئی، تو کوئی قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے، کوئی دہشت گردی کرتا ہے، تو اسلامی ریاست، یہ لفظ جو ہے یہ نوٹ کر لیجیے کہ ریاست بہرحال اسلامی ہونی چاہیے۔ تو اسلامی ریاست میں دہشت گردی کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد پھیل جائے۔ وہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، وہ قتل ناحق ہو سکتے ہیں، وہ چوری ڈاکہ ماری ہو سکتی، کسی بھی طریقے سے، یعنی اسلامی سلطنت میں دہشت گردی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ این یقتلوا، پہلی تو یہ سزا ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے بری طریقے سے، اور یہ قتل یقتلوا یا قتل یقتلوا مطلب ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، برے طریقے سے مارنا۔ ایک قتل یقتلوا، یہ باب نصر ینصر سے آیا، اس کا یہ مطلب ہے بس ٹھیک ہے قتل کر دو، لیکن قتل یقتلوا کا مطلب ہے کہ بری طریقے سے جو ہے وہ قتل کرنا۔ تو این یقتلوا، یہ کہ انہیں برے طریقے سے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سلیب دے دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا یہ کہ ان کے کاٹ ڈالے جائیں ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، من خلاف، مخالف جانب سے، او ینفوا من الارض، یا یہ کہ انہیں زمین سے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ تو یہ ممکن ہے کہ سب سے پھر ہلکی سزا ہوگی قتل، یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہیں اب اس سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں سے جو ہے وہ نکل جاؤ۔ تو او ینفوا من الارض، یا انہیں نکال دیا جائے سرزمین سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ تو جو ان کو سزا مل رہی ہے یہ تو دنیا کی زندگی کی سزا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کی کہ جو توبہ کر لیں، یعنی ابھی کوئی اس نے کوئی شاید پریکٹیکلی نہیں کیا ہوگا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، تو لیکن وہ ارادہ اگر کوئی رکھتا تھا، لیکن وہ اس نے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ توبہ کر لے، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ۔ یعنی جب پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو پھر تو ہر کوئی بڑا نیک بن جاتا ہے نا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ توبہ کر لے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو اللہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ پھر یہ شک نکل جائے گی دہشت گردی والی۔ ہاں پھر اگر اس نے کسی کو قتل ناحق کیا ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور جو شکیں ہیں وہ تو رہیں گی، لیکن یہ شک جو ہے وہ نکال دی جائے گی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اس قریب ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ اب یہ جو لفظ آ گیا وسیلہ، تو اس سے بعض لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، اور اس سے غلط معنی نکال کر پھر اپنے جی کے مفاہیم، اپنے خواہش کے مفاہیم جو ہے وہ نکالنے بیان کر دیے۔ عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وہ ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اردو زبان میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔
جیسے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ذلیل، عربی میں بھی لفظ ذلیل استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی لفظ ذلیل استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کے معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عربی میں ہم ذلیل اس کو کہتے ہیں تھوڑے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ بدر میں فتح دی جبکہ تم تھوڑے تھے، تو وہاں یہ لفظ آیا اذلہ کہ تم تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہیں فتح دے دی۔ تو جہاں جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو وہاں اللہ تعالیٰ ذلیل اذلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو زبان میں جب ذلیل ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی نیگیٹو معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے جاہل۔ عربی زبان میں جاہل استعمال ہوتا ہے ضدی کے لیے، جو شخص اپنی ضد پر اڑ گئے، جو بولے میرا کوا تو سفید ہے، بھائی جو بھی ہو جائے میرا کوا سفید ہے، تو لہٰذا جو ضد پر اڑ گیا ہے عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جاہل۔ اردو زبان میں اس کے لیے ہم ان پڑھ یا اردو زبان میں جو ہم جاہل استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الفاظ کچھ ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اردو میں اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہے وسیلہ، اس کا عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وسیلہ، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وسیلہ، لیکن عربی کے وسیلے کا اور اردو کے وسیلے کی میننگ میں فرق ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے وسیلہ، اس کا مطلب ہے قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنا۔ تو یہاں جو مطلب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قریب کیسے ہوگے، وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کی راہ میں۔ جو شخص جہاد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ جہاد کرے، جتنا وہ جہاد کرے گا، کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جب ہم اذان ہوتی ہے تو ہر اذان کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، آتی محمد الوسیلہ، کہ اے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ تو اب اگر ہم اردو والا میننگ لے کے آئیں وسیلہ، تو وسیلہ اردو میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے کسی سے کوئی درخواست کرنا۔ تو ہم ہر اذان کے بعد کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وسیلہ عطا فرما۔ تو حضور سے بڑھ کر جو ہے متقی، حضور سے بڑھ کر نیک، حضور سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اے اللہ آپ جو ہے وہ حضور کو وسیلہ عطا فرمائے۔ تو یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد جو کہتے ہیں آتی محمد الوسیلہ، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب نصیب فرما، اور قریب کر لے، اور قریب کر لے، اور قریب کر لے۔ تو ہم ہر نماز کے بعد اصلاً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور جو ہے وہ قریب کر لے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پاؤ۔ اب جو ہے وہ آخر میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کافر، آخر میں نہیں سوری چل رہی ہے بات، تو اب جو ہے وہ جو بات آ رہی ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر واقعی ان کے لیے وہ ہو جو زمین میں ہے سب کا سب۔ یعنی یہ صرف بات مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت والے دن یہ جو کافر ہیں ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے جیسا اور بھی ہو۔ یعنی زمین میں آپ سوچیں کہ زمین میں کتنی مال و دولت ہے، آپ صرف تصور کریں کتنے کتنے امیر ممالک جو ہے وہ زمین کے، امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، بڑے بڑے امیر ممالک جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، ایک ایک ملک کے پاس کتنی کتنی مال و دولت ہے۔ پھر عرب ممالک ہیں، پھر ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یہ کتنے کتنے امیر ممالک ہیں، ان کے اندر ایک ایک شخص کتنا کتنا امیر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص قیامت والے دن جو کافر ہوگا اس کے پاس اتنی ساری دولت ہے، جتنی دولت ان ملکوں کے پاس ہے،
یہ ساری دولت اس ایک شخص کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ زمین کی کل دولت کے برابر بلکہ اس کی جیسی اور بھی ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ فدیے میں دے اسے روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فدیے میں دینا چاہے کہ اے اللہ یہ جو ہے یہ مجھ سے لے لے، اس کے بدلے مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جو تم مال و دولت بڑا اس کو جمع کرتے رہتے ہو نا، حلال حرام جو ہے وہ تم بھول جاتے ہو اس کے چکر میں، اللہ سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو، حرام حلال کو بھول جاتے ہو، بس کھاؤ کھاؤ کھاؤ، یہی جو ہے وہ تمہاری رٹ رہتی ہے۔ تو یہ اس کی یہ حیثیت ہے کہ قیامت والے دن کوئی کافر شخص ہوگا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دینا چاہے گا، یہ سب کچھ، یہ زمین جو کچھ ہے اس کے جیسا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ دے دیا جائے کہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، ما تقبل منہم، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی جو ہے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، وہ نہیں ہوں گے اس سے نکلنے والے، یعنی وہ بڑی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے جو ہے وہ نکلے، لیکن ان سے نہیں نکلا جائے گا، وہ نہیں ہوں گے نکلنے والے، وما ہم بخارجین منہا، وہ نہیں ہوں گے اس سے نکلنے والے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ جو اہل جہنم ہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ جہنم سے جو ہے وہ نکل نہیں سکیں گے، بلکہ وہ جہنم کے اندر ہی جو ہے وہ بھٹکتے پھریں گے، اور وہی جو ہے وہ ان کی سزا ہے، اسی سزا کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے کافروں کا انجام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ یہ ہے۔ تو میرے خیال ہے ہم یہاں تک کہ آج انشاءاللہ رک رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آیت نمبر 37 تک ہم نے پڑھ لی ہے، آیت نمبر 15 سے 37 تک، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم چاہیں گے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو صحیح بات ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، کچھ بات غلط نکل گئی ہو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا